اسی طرف اگر ہم دیکھیں وہ لوگ جو بے نمازی ہیں، جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جو نہیں پڑھتے یا نماز کو تاخیر کر کے اپنے وہ مستحب وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں، ان کے لیے قرآن و حدیث میں اتنی شدید قسم کی وعیدیں اور سزائیں ذکر کی ہیں جن کو پڑھ لینے کے بعد انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل میں کپکپی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم فریضہ تھا جس سے ہم لوگ غفلت برت رہے ہیں اور سستی کر رہے ہیں۔ اور ہم صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کو بالخصوص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادات میں سے سب سے اہم فریضہ وہ جو ہے نماز ہے۔ اور نماز کی اہمیت ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف نماز قائم کرنے کا ذکر پورے قرآن میں 68 مرتبہ آیا ہے کہ تم نماز قائم کرو، اور بکثرت ذکر یہ اس کی فضیلت اور اہمیت کی دلیل ہے۔ اور نماز کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی احکامات نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آسمان سے زمین پر نازل فرمائے، لیکن جب نماز فرض کرنی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان کی طرف بلایا، یعنی معراج کا سفر کروایا، اور معراج کی رات میں آپ کو یہ نمازیں تحفے میں دی۔ تو اس بات سے بھی ہم نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بے شمار فوائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک دو فوائد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے وہ اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو ان نہرا بباب احدکم فیغسل فیہ کل یوم خمسا ماذا تقول ذلك يبقى من درنه فقالوا لا يبقى من درنه شيئا فقال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا، رواہ البخاری فی باب مواقیت الصلاۃ۔ جہاں وقتوں کا بیان ہے، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے ہی مواقیت الصلاۃ کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تم میں سے کسی گھر کے پاس ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں نہاتا ہو، تو کیا اس کے بدن کے اوپر کچھ میل و کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا فقالوا لا يبقى من درنه شيئا، تو کہا کہ کچھ بھی میل و کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، یمحو اللہ بها الخطایا، اللہ ان کے ذریعے سے خطایا کو، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر آئے، جس وقت درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی پکڑی اور اس کو اپنی طرف کھینچا تو اس سے کچھ پتے جھڑ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے اس درخت سے یہ پتے جھڑتے ہیں۔ جو آدمی ان 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کی خطایا کو، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ تو تھی نماز کی تھوڑی بہت فضیلت اور اہمیت۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں وہ لوگ جو بے نمازی ہیں، جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جو نہیں پڑھتے یا نماز کو تاخیر کر کے اپنے وہ مستحب وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں، ان کے لیے قرآن و حدیث میں اتنی شدید قسم کی وعیدیں اور سزائیں ذکر کی ہیں جن کو پڑھ لینے کے بعد انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل میں کپکپی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم فریضہ تھا جس سے ہم لوگ غفلت برت رہے ہیں اور سستی کر رہے ہیں، اور ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ نماز پڑھنا تو صرف علماء کا کام ہے، حاجیوں کا کام ہے، بوڑھے لوگوں کا کام ہے، عام لوگوں کا کام نہیں۔ ہم لوگ دنیاوی زندگی میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ ہمیں سکون سے 2-5 وقت کی نماز کا بھی ٹائم ہمیں نہیں ملتا۔ تو اس چیز سے اور نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے یا نماز سے سستی کرتے ہیں اور ان کو مستحب وقت میں نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اب ویل جہنم کی
جہنم میں ایک جگہ ہے جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے، یعنی وہ لوگ جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اس کو مستحب وقت میں نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ویل ایسی جہنم کی جگہ ہے جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، تو اس کے بعد ایک ایسے ناخلف اور ناکار اور بیکار قسم کے لوگ جانشین بنے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کو ضائع کرنے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ لوگ اس سے مراد نہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کو اس کے مستحب وقت سے مؤخر کر دیتے ہیں۔ اور سعید بن المسیب جو کہ مشہور تابعی ہیں، انہوں نے نماز کو ضائع کرنے کی تفسیر کرتے ہوئے کہا، یعنی صبح کی نماز کو وہ لوگ جو اپنی نماز کو ضائع کرتے ہیں، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبح کی نماز کو دوپہر میں قضا کر کے پڑھتے ہیں، دوپہر کی نماز کو قضا کر کے عصر میں قضا کر کے پڑھتے ہیں، اور عصر کی نماز کو قضا کر کے مغرب میں پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے مستحب وقت میں نہیں پڑھتے، ایک نماز کو دوسرے نماز کی جگہ پڑھتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ تو نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے اتنی سخت قسم کی وعیدیں قرآن کریم میں ذکر کی ہیں، اور جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ یہی رونا روئیں گے کہ ہم دنیا میں جو ہے نا نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کو کیا سمجھتے تھے، ایک روایت ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن شقیق قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون من الاعمال شیئا ترکہ کفر الا الصلاۃ، کہ صحابہ کرام کسی بھی چیز کو، کسی بھی اعمال کے ترک کر دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، یعنی نماز کے چھوڑنے کو وہ کفر سمجھتے تھے، یعنی اس نے کافروں والا کام کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے، اور یعنی کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، اب اگر مسلمان بھی نماز نہیں پڑھے گا تو اس میں اور کافر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز اور امتیاز کر دینے والی چیز وہ نہیں رہے گی۔ اور یہی وہ نماز ہے جس سے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اول ما یحاسب به عبد یوم القیامہ الصلاۃ المفروضہ، کہ بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا وہ ہے نماز، اور اسی نماز سے ہم لوگ غفلت برتتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معراج پہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ فرشتے ایک آدمی کے سر کو رکھے ہوئے اور جہنم کے پتھر اٹھا کے اس کے سروں پہ مار رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز کو اس کے مستحب وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے تھے، یعنی دوپہر کی نماز کو عصر کے قریب پڑھ دیا، عصر کی نماز کو مغرب کے قریب پڑھ دیا، اس طرح یعنی مستحب وقت کو چھوڑ کے۔ اب جو لوگ نماز تو پڑھتے لیکن مستحب وقت کو چھوڑ کے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں ان کا یہی حال ہے، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔